بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکالمہ ٹی وی کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی گیلانی صاحب، کیا خبریں ہیں آج؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ میں طبیعت پچھلے دنوں خراب رہی ہے لیکن ابھی بہتر ہو جاتی ہے. یعنی میں تو کہنے لگا تھا، آپ نے اس دن جو بات کی IMF کے حوالے سے کہ اگر یہ ابھی نہ ہوا، اور آپ نے امکان بھی شو کیا تھا کہ یہ جا کے مڈ جنوری میں چلا جائے گا، جی تو بالآخر آپ کی خبر میرا خیال ہے بالکل درست ثابت ہوئی ہے ہمیشہ کی طرح، اور وہ 11 جنوری کی تاریخ سر میرا جی، خیال ہے یہ کہ اب اللہ کا رکھی کرم گئی ہے، ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کی ریپریکشنز پولیٹیکل سائڈ پہ بھی ہیں. چونکہ یہ دو وجوہات تھیں جس کی وجہ سے IMF جو ہے وہ ریلیکٹنٹ تھا، اور وہ اسی کو کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے 11 جنوری کی، اب 11 جنوری کی ڈیٹ تو کنفرم ہو گئی ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے ہاں جی، الیکشن شیڈیول کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کل ڈیولپمنٹ ہے جو کہ میں اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کمیٹی ہے، مانیٹری پالیسی کمیٹی، کل اس کی میٹنگ ہے. اور کل انہوں نے آپ کو بتایا کہ جون سے 22% پہ پاکستان کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ رکھا ہوا انٹرسٹ ہے. ریٹ یعنی انٹرسٹ شرح ریٹ، سود، شرح سود. جی عام ناظرین کے لیے ہم جی بالکل. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کی میٹنگ میں کیا فیصلہ وہ کرتے ہیں. شرح سود کے بارے میں بھی کل میٹنگ ہے. اور IMF کے پروگرام میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک تو انہوں نے ٹائٹ فسکل یعنی ٹیکس کو بڑھانا اور اخراجات کو کم کرنا، اور دوسرا ٹائٹ مانیٹری پالیسی کہ شرح سود کو آپ نے اونچا رکھنا ہے. اونچا کس لیے رکھتے ہیں؟ تاکہ ڈیمانڈ کو کم کیا جا سکے. تو کل اس کی بھی میٹنگ ہے. اور جو IMF کے بورڈ کی میٹنگ ہے وہ جنوری کی 11 تاریخ جس کو میں ہے. پاکستان کے قرضے کو وہ ظاہر ہے جاری کرنے کے لیے منظوری دیں گے. $700 ملین کی دوسری ہاں قسط جی، جو ہے وہ دی جائے گی. لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل اگر آپ کے خیال میں، جو مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل شرح سود بڑھنے کا امکان ہے؟ نہیں، دو تین سیناریوز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. ایک تو انفلیشن جو CPI ہے، جس کو کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں، جو کہ منتھلی بیسس پہ ہم ڈیٹا شیئر کرتے ہیں. اس میں ابھی آپ نے دیکھا کہ جو انفلیشن ہے وہ پھر بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور ڈیٹا شیئر کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس، جو کہ ویکلی بیسس پہ ہوتا ہے. وہ بھی انپریسیڈنٹڈلی بہت اوپر جو ہے 42% کو ٹچ کر گئی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پہلے تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید یہ جو پالیسی ریٹ ہے اس میں کمی ہو. اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پالیسی ریٹ میں شاید کمی نہیں ہوگی، اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو مینٹین رکھا جائے گا 22%. ہاں، لیکن یہ تو آپ کو پتا ہے پہلے سے ڈیمانڈ تھی IMF کی کہ اس کو 23 یا 24 پہ لے جایا جائے، لیکن وہ شاید نہیں، پاکستان نے کہا کہ ہم نہیں لے جا سکتے. اصل میں آپ یہ دیکھیں نا بھائی جان، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی اسٹیگفلیشن سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی لو اکنامک گروتھ ہے اور ہائر انفلیشن ہے. یہ دونوں یعنی یہ کمبائنڈ ہیں ٹو ایج سورڈ، یعنی دو دھاری تلوار ہے. ایک طرف لوگوں کے پاس نئی جاب کی اپرچونیٹیز کوئی نہیں ان کے لیے پیدا ہو رہی، اور دوسری طرف مہنگائی. اور مہنگائی میں آپ کو انکم بھی بتاؤں، کم ہو رہی ہے. مہنگائی آپ کو میں بتاؤں، میرا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ مہنگائی کا جو نقصان جس کو ہوتا ہے نا، وہ غریب آدمی کو ہوتا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کی فکسڈ انکم ہے 10-15 ہزار روپے، اس کی تو زیادہ 90% بلکہ 95% تو اس کی کھانے پینے کی چیزوں پہ سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے. اور کھانے پینے کی چیزیں اگر SPI جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا جو کہ ویکلی بیسس پہ آتا ہے، سینسٹیو پرائس سینسٹیو پرائس انڈیکس 51-52 آئٹمز ہیں اس کے اندر، وہ سارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں زیادہ اس کے اندر. اس میں 42% انکریز ویک آن ویک، اٹس ٹو مچ. اٹ از آلموسٹ 50%. 100 کی چیز 150 کی ہو گئی بالکل آلموسٹ. تو یہ تکلیف دہ تو ہے، یقین کریں. ہم بار بار کہتے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ نامساعد حالات سے گزر رہے ہیں پاکستان میں، جو غریب طبقہ ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتا ہے، جو سیلریڈ کلاس ہے، اس کی یقین کریں کہ بہت ہی اس والے سے بری حالت ہے. ایک آپ بھول گئے ہیں، پینشنرز. جی، وہ جو ہے نا، دیکھیں ساری زندگی انہوں نے کام کیا، مشکلات برداشت کی، اپنے بچوں کو
کسی جگہ پہ پہنچایا پڑھائی لکھائی کر کے. اب آخری وقت میں ان لوگوں نے, زیادہ تر لوگوں نے, اپنی جو فکسڈ پینشن اماؤنٹ ہے اس کے اندر رہ کے گزارا کرنا ہوتا ہے. ہاں جی. ان کے لیے بڑی مشکل ہے. لیکن اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ چلیں جو سرکاری پینشن ہے وہ آپ اینیولی 10% 20% حسب روایت آپ بڑھاتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو پرائیویٹ مزدور طبقہ ہے ان کی تو سیلریز 10% نہیں بڑھتی. ایون آپ میڈیا انڈسٹری دیکھ لیں, بہت ساری میڈیا انڈسٹری ایسی ہے جس پہ سالہ سال سے تنخواہیں نہیں بڑھی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میڈیا انڈسٹری کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, پچھلے کچھ عرصہ پہلے کچھ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اور وہ جو یعنی الائٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ایک فیکٹری کے, جو کہ بڑی مشہور فیکٹری ہے, اس کے ایم ڈی سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے اپنی پینشن بتائی تو میں پریشان ہو گیا. ایم ڈی لیول کا آدمی, ان کی پینشن میرے حال میں 30 یا 32 ہزار روپے تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ڈرائیور کی جو سیلری ہے میں صرف اس پینشن سے وہی ادا کرنے کے قابل ہوں. یہ تو آپ ان کی بات کر رہے ہیں نا. پھر اگر آپ پرائیویٹ جو کہہ رہے ہیں, جو نیم سرکاری یا خود مختار ادارے ہیں, فار ایگزامپل این ایف سی, فار ایگزامپل اور جو پرائیویٹ انٹیٹیز ہیں, ان لوگوں کی جو دیکھیں سیلریز جو کاٹتے ہیں وہ ملازمین کی, وہ کاٹ کے او بی آئی کے تحت آپ کو پتہ ہے ایک پینشن ملتی ہے, اور وہ میکسیمم 8 سے 9 ہزار ہے میرے خیال. میں یہی آپ کو اسی طرح کے ایک ادارے کا حوالہ دے رہا تھا. میں جن کی بات کر رہا تھا وہ ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس ہے, ایچ ای سی, اور ساتھ ہی ایک ہیوی مکینیکل کمپلیکس, ان کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں فکسڈ انکم گروپس, چاہے وہ سیلری کلاس ہو یا پینشنرز ہو, ان کی زندگی بڑی مشکل ہے. اسٹیگفلیشن میں تو خیر بہت ہی جی مشکل ہے. بالکل. ایک اور بات آپ میرا خیال ہے آپ کہہ رہے تھے کہ اس پہ آپ ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو آئی ایم ایف نے 11 جنوری کی ڈیٹ رکھی ہے نا, اس کا بڑا کلیئر کٹ ایک مطلب ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دوسری قسط دینی ہے کیئر ٹیکرز کو, لیکن اگلی جو قسط ہے, جو سیکنڈ ریویو اور تھرڈ قسط ان کی ہوگی, وہ کیئر ٹیکرز کو انہوں نے نہیں دینی, وہ آئندہ آنے والی حکومت کے ساتھ معاملات طے منتخب حکومت کو دینی ہے. چونکہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیکنڈ ریویو آئی ایم ایف نے شیڈیول کیا ہوا ہے وہ 3 فروری سے ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 8 فروری کے انتخابات ہے. یہ اس دن بھی ہم نے بات کی تھی. میرا نہیں خیال کہ وہ انتخابات کے موقع پہ اپنا مشن پاکستان بھجوائیں گے. ہاں جی, وہ ہو سکتا ہے مہینہ ایک ڈیلے ہو جائے, ووٹ ٹیکنگ ہو جائے اگر انتخابات ہوتے ہیں, جو کہ یقینی ہے. اگر تو ہم کہہ نہیں سکتے اب, کیونکہ یہ تو توہین عدالت والا مسئلہ ہے. آج تو افہام کہہ دیا انہوں نے کہ ہوں گے, اس پہ ہم خیر ایک اور پروگرام میں بات کرتے ہیں. تو پھر بھی مہینہ لے جائیں گے. دیکھیں 14 دن کا رزلٹ آئیں گے, نوٹیفائی ہوں گے, اسمبلی بنے گی, وزیر اعظم بنے گا, کیبنٹ بنے گی, تو یہ آرام سے میرا خیال ہے مارچ تک جائے گی یہ میٹنگ. نہیں, وہ مارچ تک, میرے خیال میں مارچ کے فرسٹ ویک میں ہاں جی, آئی ایم ایف کی ٹیم آئے گی. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں ایک اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام ہے, جس کو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کہتے ہیں, اس کی ڈیٹ 12 یا 14 اپریل ہے, یا 12 اپریل ہے یا 14 اپریل ہے. اپریل کا مڈ کہہ لینا, مڈ کہہ سکتے ہیں ہم, کہ اس میں جو ہے اس تک یہ انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے. تو وہ کوشچن جو ہے ان کے پاس موجود ہے. اور ایک اور بات بھی ہے, چونکہ ہم نے نیا پروگرام بھی لینا ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ٹرانزیشن کے ساتھ ہی یہ پروگرام ایک طرف کمپلیٹ ہو, اور ساتھ ہی آئی ایم ایف کے اگلا پرچہ آپ کو تھما دیا جائے 3 سال کے لیے جو یہ ہے. لیکن جاتے جاتے مجھے یہ بتائیں, کئی دفعہ ہم نے اپنے پروگرامس میں بات کی ہے سی پیک کے حوالے سے کہ ساورن گارنٹی دی گئی اس حکومت کے زمانے میں, اور اس کو کس طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میئر لیے گئے. ابھی آج کل پھر ایک بازگشت چل رہی ہے, آئی ایم ایف کا بھی زمانہ ہے, کہ یہ جو پرائیویٹ ہماری جو اینٹیز ہیں سرکاری, جن کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے, ان کے لیے ایک آرڈیننس آ رہا ہے. اس آرڈیننس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی شکیں ہیں جس پہ ان کو لکھا گیا ہے کہ کوئی ہائی کورٹ ان کیسز کو جو پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہوں گے انٹرٹین نہیں کرے گی. یہ درست بات ہے کہ جو چیزیں دیکھیں پالیسی لیول پہ ہونی چاہیے وہ ہو جانی چاہیے, لیکن اس طرح کی بندش لگانا کانسٹیٹیوشنل, آپ کے خیال میں یہ مناسب ہوگا اگر ایسا کوئی آرڈیننس آتا ہے؟ دیکھیں میں گلاری صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں, اس پہ میں ڈسکس کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ نے سی پیک کا حوالہ دیا, تو سی پیک میں آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو چائنیز آئی پی پیز پاکستان میں بجلی پیدا کر رہی ہیں, ان کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 400 ارب روپے کو کراس کر چکا ہے, اور اوور آل جو سرکولر ڈیٹ کی اماؤنٹ ہے وہ
2.6 ٹریلین کو کراس کر چکی ہے. اس کا ایک مطلب ہے, اور وہ مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ حیرانگی نہیں ہونی چاہیے, اور پاکستان جو میرے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی نہیں حیرانگی ہونی چاہیے کہ کسی ٹائم یہ پاور سیکٹر ٹھپ نہ ہو جائے. یہ بند ہو سکتا ہے. یہ بجلی جو آ رہی ہے ہمارے پاس, یہ مجھے لگتا ہے کہ جس انداز میں اس سیکٹر کو ہم چلا رہے ہیں, اس سیکٹر کو یہ کمپنی زیادہ دیر چلے گی نہیں. اب میرا خیال ہے جس طریقے سے بڑی کمپنی کوششیں کر رہی ہے معیشت کو بچانے کی, تو وہ اس کو ڈوبنے نہیں دیں گے. اچھا, آرڈیننس پہ اگر مجھے اجازت دیں, آرڈیننس پہ دیکھیں, یہ خواہش ہے. خواہش یہ ہے کہ ہم کورٹس کو اور کسی طرح سے بائی پاس کر دیں, بائی پاس کر کے جلدی جلدی اپنا پروسیس کمپلیٹ کر لیں. چیلنج لیکن نہ میرا کریں. خیال ہے کہ ابھی یہ تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ پری میچور ہے. ابھی دیکھتے ہیں بٹ ایسی پالیسی آگے. آنا بھی میرا خیال ہے اس سے بگ کوشچن مارک کہ آپ, میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا آرڈیننس لانا ہی کیئر ٹیکرز کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کا آرڈیننس لے کر آئے. خیر زیب سے زیادہ میرا خیال ہے نظریہ ضرور ہے. زیب تن والی بات نہ زیب تن والا حال بھی مشکل ہے نا, اس لیے وہ کوشش کریں کچھ بچ جائے. میرے خیال ہے انہیں الفاظ کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام کے لیے اجازت لیتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ. اور فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے. پلیز. خدا حافظ.